قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي متفق عليه. محترم حضرات و خواتین اور امت کے نونہار بچوں، 5-10 منٹ میں انشاءاللہ ہم آپ کے سامنے نماز کی اصلاح سے متعلق کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھیں گے. بڑا اہم موضوع ہے. اللہ کا شکر ہے کہ ماشاءاللہ ہم اپنے آپ کو سلفی کہتے ہیں، اہل حدیث کہتے ہیں. کوشش کرتے ہیں کہ ہماری نمازیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہوں، اور جو نماز نبی کے طریقے پر ہوتی ہے وہی نماز اللہ کے پاس قابل قبول بھی ہے. اور جو نماز ہم اپنی عقل سے پڑھتے ہیں یا غلط انداز سے پڑھتے ہیں تو وہ نمازیں ناقابل قبول ہیں. میں نے 2 آیتیں پڑھی. اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت سورہ مزمل کے آخر میں فرماتا ہے نماز پڑھو، نماز قائم کرو. نماز پڑھنے اور قائم کرنے میں فرق ہے. نماز قائم کرنا کس کو کہتے ہیں؟ ابن عباس نے کہا نماز کو اس کے تمام شرطوں کے ساتھ اور اس کے پورے ارکان کے ساتھ سکون کے ساتھ پڑھنے کو نماز قائم کرنا کہتے ہیں. تو نماز قائم کرنا چاہیے، اللہ نے حکم دیا. اور میں نے حدیث کا جو ٹکڑا پڑھا ماشاءاللہ ہم میں سے ہر ایک کو یاد ہے. صلو کما رأیتمونی اصلی. کیا مطلب ہے حدیث کا؟ تم ویسے ہی نماز پڑھو جیسا کہ تم نے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے. یہ حدیث کا ٹکڑا کہاں ہے؟ معلوم بخاری میں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چند نوجوانوں کو جو ہے دین سکھایا تھا. دین سکھانے کے بعد جب وہ اپنے گھروں کو جانے لگے تو آپ نے کہا جتنے دن یہاں تم رہ کر دین سیکھ کے اپنے گھر والوں کو سکھاؤ اور نماز کا صحیح طریقہ ہی بتاؤ. ماشاءاللہ ہم نماز پڑھتے ہیں، کوشش کرتے ہیں کہ ہماری نماز نبی کے طریقے پر ہو، اور اللہ کے نبی بھی نماز کا طریقہ بھی سکھاتے تھے. میں آپ کو بتاتا ہوں، دیکھو نماز کا طریقہ نبی منبر پر چڑھ کر سکھاتے تھے. جب سجدہ کرنے کا وقت تھا نیچے آ جاتے تھے. کیوں؟ اس لیے کہ اوپر چڑھنے سے سب کو نظر آتا ہے. اور اسی طریقے سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی نماز کا طریقہ سکھانا بولے تو منبر پہ چڑھ کے سکھاتے تھے. تو نماز کوئی معمولی چیز نہیں ہے. ماشاءاللہ میں سمجھتا ہوں یہاں مکتب میں بچوں کو نماز بھی سکھائی جا رہی ہوگی نا. تو نماز صحیح نماز پڑھنے کی کوشش کیجیے. اللہ کے نبی نے کہا قیامت کے دن ایک آدمی لایا جائے گا 60 سال نماز پڑھا ہوگا مگر ثواب سے محروم ہو جائے. کیوں؟ اسی لیے کہ نماز صحیح نہیں ہے. مگر ہم دیکھتے ہیں کہ آج کل ہماری اپنی مسجدوں میں بھی ہمارے لوگ جو ہے نماز میں غلطیاں کرنا شروع کر دیتے ہیں. کیا چند غلطیاں مرد و خواتین کی 10 منٹ میں آپ کے سامنے گنتا ہوں. سب سے پہلے غلطی یہ ہوتی ہے نماز کو ہم دوڑ کر آتے ہیں. غلط ہے. نماز کو کہنا چاہیے سکون سے آنا چاہیے. اس کے لیے کیا کرنا؟ سکون سے آنا بولے تو پلاننگ کرنا. اپنے کام کو سب کو اذان سے پہلے ختم کر لینا. ہم کیا کرتے ہیں اقامت کو 2 منٹ ہے، ایک 20 منٹ کو آپ جلدی وضو کرنے لگا تو بھاگ کو آتے ہیں. الگ نئے زمانہ میں سے ہوا ایک ساری بھاگ کو آئے. اس کے بعد سانس کھلتی رہی، رکوع میں آپ کو مل گیا انہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آواز آئی ان کی دوڑ کو آئے. نماز ہوتی پوچھے کون دوڑ کر آئے؟ سونو خاموش ہے، کون جواب نہیں دے رہا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر تھے شاید وہ. اللہ کے نبی نے کہا جماعت میں نماز میں جو ہے شریک ہونے کی حص تمہارے اندر ہے، مگر ایسی حرکت دوبارہ نہ کرنا. یہ اسی لحاظ سے نماز کو دوڑ کر نہیں آنا چاہیے. مگر یہ حالت ہے آپ نماز کو جماعت سے پڑھنے آئے لیکن دیکھیں وہاں ٹوائلٹ جو ہے فل ہے، وضو کرنے نہیں ہو رہا ہے، تو آپ وہاں کھڑے ہو گئے. اگر آپ کی 2 رکعت چلے گئے جو ماشاءاللہ علماء بولتے ہیں پوری جماعت کا ثواب ملتا. کیوں؟ اس لیے کہ وہاں بھیڑ تھی، لیکن آئے کب؟ آپ پہلے آ گئے تھے. لہذا آپ جو ہے نماز کو آئیے تو کیا کیجیے؟ دوڑ کر مت آئیے. دوسری چیز یہ ہوتی ہے ہم دیکھتے ہیں کچھ لوگ امام سے پہلے چلے جاتے ہیں. اللہ اکبر بولے نہیں، اللہ اکبر پیچھے بول لیا ہے. اب رکوع میں گئے تھے، رکوع میں چلے گئے. بعض لوگ ہوتے امام سجدے میں گیا نہیں، آدھا سجدے میں چل لیتا ہوں. اللہ کے نبی نے فرمایا جو آدمی امام سے پہلے جاتا اللہ اس کا چہرہ گدے کی طرح بنا دیتا. بلکہ ایسا واقعہ پیج بھی آ چکا ہے. آدمی چہرے کا گدا بنا، اللہ تعالیٰ اس کا چہرہ گدے کا بنا دیا. اپنا چہرہ چھپا کر پھرتے تھے وہ آدمی. تو لوگ جا کر پوچھے کیا ہے؟ اور نماز میں امام سے آگے چلے گئے. کبھی نہیں. جب امام سجدے میں جاتا جا کے اپنا سر رکھتا تب جھکنا ثواب. انہیں اللہ بولتے جھکنا ہے. یہ بھی اہم بات ہے. تو نماز میں غلطیاں بہت ہوتی ہیں. اسی طریقے سے ہم دیکھتے ہیں لوگوں کو رکوع جاتے وقت لائٹ رکھتے ہیں، یہ ہاتھاں دبا کے رکھنا. آپ دیکھ رہے ہیں مجھے آپ یہ ہاتھوں کو کھولنا چاہیے. کھول کے ایسا دبا کے پکڑنا. لائٹ رکھ لے تو شوگر پیشنٹ کی سطح گڑیا میں درد بڈھے جیسا نہیں. کھول کے ایسا کھول کے رکھنا ایسا. اور اپنی پیٹھ برابر جھکانا چاہیے.
اور ایک چیز بھی ہے، ہم دیکھتے ہیں سجدے میں ہاتھ ایسا نہیں رکھنا، ہاتھ ایسے رکھنا، سمجھ نہیں آپ کو، رکوع میں ایسا، سجدے میں ایسا، یہ غلطیاں بعض لوگ میں دیکھتے ہیں ویسا کرتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے ہم لوگ یہ بھی دیکھتے ہیں نماز کے دوران لوگ جو ہے وہ اپنی داڑھی سے ادھر ادھر کھیلتے رہتے ہیں، یہ زیادہ حرکت کرنا بھی مناسب نہیں ہے۔ اور نماز میں غلطی یہ بھی ہوتی ہے، نماز پڑھنے سے پہلے موبائل سائلنٹ پہ نہیں رکھتے، وہ گانا پتہ نہیں کیا کیا شروع ہو رہا ہے، ساری چیزیں مصیبت میں آتی ہیں۔ میں تو دیکھا سٹی جامع مسجد میں یہاں اور UAE وغیرہ میں مسجد میں آتا نیٹ ورک چلے جیسا انتظام کر دے، اللہ سے نیٹ ورک لگا لے، وہ جیو کا نیٹ ورک غلط ہے، مسجد میں نہیں آنا، ایسا بتا دیا، نکال دیا، تو آپ سائلنٹ موڈ میں رکھو یا فلائٹ موڈ میں ڈالو فون، اس کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ اور اسی طریقے سے بعض لوگ دیکھتے یہ نماز میں یہ اللہ تعالیٰ ہمارے مطلب پیروں کو بھی کندھوں کو بھی ایک اس میں رکھا ہے، نہیں الگ الگ رکھا ہے۔ ہم لوگ کیا کرتے ہیں نماز میں کھول لیتے پیرا، اس میں کیا بات ہے نہیں کرنا، سمجھ رہے ہیں آپ اتنا پیر کھولنا جتنے ابھی کندھے ہیں، اگر باز ہوا نا نہیں لگا رہا تو انہیں اللہ کو جواب جاتا ہوں۔ آپ کوئی غیر مسئلہ کرتے ہیں آدمی اور لوگ دیکھتے ہیں پیر کھولے کتنا کھلیں گے آپ کو کسی جاتے، اور بہت لوگ دیکھتے ہیں رکوع ہاتھ بن لے تو یہ ہاتھ سخت کر لیتے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اپنے ہاتھوں کو نرم رکھو، مومن بھائی بازو پڑھانا اس کے لیے نرم کرو، نرم کرو۔ اور اس طریقے سے دیکھتے ہیں یہ پیر لگانے میں بھی بعض لوگ غلطی ہوتی ہے، پیر لگا رہے ہیں وہ غلطی میں پٹی میں اسے چلتا ہے، یہ بھی غلط ہے۔ آپ پیر لگاؤ، بعض لوگ دیکھتے ہیں خالی وہ چلتے رہتا ہے، کڑی میں بولتے ہیں خالی دل کے ساتھ ایسا کرتے رہتا ہے، وہ بھی غلط ہے۔ تو تشدد نماز میں نہیں آنا، اور احادیث کو ویسے ہی سمجھنے کی کوشش کرو جیسے اللہ کے نبی سمجھائے، صحابہ سمجھائے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ عمر بن عبدالعزیز جا کے نماز پڑھ کے بولے اس بندے کے پیچھے نماز پڑھا تو مجھے ایسے معلوم تھا گویا میں رسول اللہ کے پیچھے نماز پڑھا۔ تو ہم میں سے ہر ایک کو اپنی نمازوں کی اصلاح کی توجہ ضرورت ہے۔ یاد رکھو وہی نماز قابل قبول ہے جو اللہ حکم دیا، جو نبی پڑھے، صحابہ پڑھے، جو صحیح کتابوں میں آ کر ہے۔ آپ اپنی طرف سے اگر نماز پڑھے تو وہ نماز نعوذ باللہ قیامت میں منہ پر مار دی گئی تو میں سمجھتا ہوں قیامت ہے تو اس سے بڑا نقصان اٹھانے والا کوئی بھی نہیں ہوگا۔ لہٰذا اپنی نمازوں میں درست کرو۔ اور یہ بھی ہے بات، یہ بھی ہے یہ انگلی ہلانے کا جو طریقہ ہے نا وہ بھی بڑا خطرناک ہے۔ بعض لوگ دیکھتے ہیں ایسا معلوم ہوتا ہے کہ پریشان ہو گئے ہیں، دیکھ رہے ہیں انگلی ایسا پریشان ہو جانا، کیا بھی نہیں، دیکھو انگلی کیسے ہلانا، یہ دیکھو بس، یا تو آپ ایسا انگلی ایسا رکھ لو یا نہیں تو ایسا دیکھیے خالی۔ نماز میں کیا کرنا، وہ جب ہم بیٹھتے تشہد میں انگلی کو ایسا کرنا، آہستہ کروا۔ بعض لوگ دیکھتے کیرلا والوں کو دیکھے ایسا ایگزیبیشن نہیں ہے، نماز ہے یہ، ہاں ایسا آہستہ آہستہ کرنا، سمجھے آپ لوگ اس میں مطلب ایک مذاق نہ سمجھو، یہ درس کو آہستہ آہستہ کرنا۔ اور جب تشہد بیٹھے اس کو دیکھنا، اسے دیکھنا انگلی، لوگ صدیق جب دیکھتے رہتے، غلط ہے۔ اللہ کی نبی نے فرمایا جب بندہ ایسا کرتے رہتا ہے اور شروع سے آخر تک کرنا، یہ صحیح روایت ہے۔ اور جب بندہ ایسا کرتے رہتا ہے ماشاءاللہ شیطان پر لوگ ذرا بھائی ہلاؤ، ایسا کرتے رہتے۔ خواتین میں بھی غلطیاں ہوتی ہیں، خواتین کرتی ہیں چھوٹی اوڑھنے اوڑھ لے کر نماز پڑھتے، غلط ہے۔ آپ دوسری جماعت میں دیکھتے بڑی اوڑھنی، نماز کی اوڑھنی رہتی، وہ صحیح ہے۔ کیرلا والوں کو ہم دیکھیں تو وہ بڑی اوڑھنی رکھ کے نماز پڑھتے، وہ صحیح ہے۔ اور جب نماز پڑھی بال نظر نہیں آنا، اور نیچے جو ہے شرعی بندے لمبے آنا وہ بھی نظر نہیں آنا، جہاں تک ہو سکے کرنا۔ اور یہ عورت جب نماز پڑھتی ہے تو وضو کرنے میں غلطیاں ہیں، بہت غلطیاں بتاتا نہیں۔ اور عورت کو ہم دیکھتے ہیں وہ ہاتھ ایسا بن لیتی ہے، دیکھ رہی ہے، غلط ہے، یہ نہیں ہے۔ عورت ہاتھ اسے جیسے مست بنتا ہے، ایسا نہیں ہے، یہ پتہ نہیں کہاں سے طریقہ آ گیا ہے، یہ نہیں طریقہ۔ اور اس طریقے سے ہم دیکھتے ہیں وہ تسبیحات برابر نہیں پڑھتے، سجدے میں گئے تو وہ مینڈک کی طرح سجدہ کرتے۔ ام الدرداء رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں، وہ ام الدرداء کے اس کے بارے میں آتا ہے مردوں کی طرح نہیں سجدہ عورت کا سزا الگ نہیں ہے۔ اور آپ کو بتاتا ہوں مرد عورت کی نماز میں فرق ہے کیا۔ اس کتاب اس عنوان پر صلاح الدین یوسف رحمہ اللہ کی کتاب پڑھ کرتے ہیں، اس میں لکھے ہیں انہوں مرد عورت کی نماز میں کوئی فرق اتنا ہے، مرد با جماعت نماز پڑھتا ہے، عورت جماعت جو میرے پڑھتی ہے، مگر ثواب میں دونوں برابر ہیں۔ اور اس طریقے سے ہم دیکھتے ہیں بعض لوگوں کو یہ سجدہ کرتے وقت یہ گھٹنے نیچے لگاتے بعض لوگ، یہ بھی غلط ہے۔ اور ایک چیز یہ بھی ہے، آپ ہاتھ بننے کے بعد سورہ فاتحہ اور الحمد کا سورہ وہ سب میں دل میں پڑھ لیتا ہوں، یہ مطلب ہونٹوں کو حرکت نہیں کرتا، بولے تو علماء بولتے نماز پاتی ہے۔
جب تک آپ اللہ کا ذکر کرنے کے واسطے ہونٹوں کو حرکت نہیں دیتے اس وقت تک آپ کی نماز قابل قبول نہیں ہے. آپ دل میں سورہ فاتحہ پڑھ لیا میں قل هو الله رب العالمین سے پڑھ لیا میں جو غلط ہے. اور اب ایک بات یاد رکھو، شریعت بعض چیزوں میں گنجائش دیتی ہے، اس بارے میں آپ ذرا سختی بھی نہیں کرنا. مثلا کیسے ایک معاملہ آتا ہے، سجدے میں جاتے وقت ہاتھ پہلے رکھنا، گھٹنے پہلے رکھنا. ہاتھ پہلے رکھتے ہیں، اٹھتے وقت اٹھا دے کیا؟ ہاں یاد رکھو دونوں ہی گنجائش ہیں. اگر کوئی آدمی گھٹنے پہلے رکھا وہ بھی چلتا، ہاتھ پہلے رکھا وہ بھی چلتا تھا، وہ باز رہتا ہے وہ آدھے جیسا تمہاری نماز غلط جی جاؤ جی وہ کونے بیٹھ جائے بات پوچھ لوں. یہ سب چیزیں کہ علماء کے بات جگہ پوچھنا. علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ بولتے ہیں اس میں افضل مفضول کا فرق ہے. ہاتھ پہلے رکھنا کی گھٹنا نہ رکھے، اس میں اختلاف افضل کی بات ہے. اگر جو گھٹنے رکھا اس کی نماز بھی صحیح، جو آدمی ہاتھ رکھا اس کی نماز بھی صحیح. بعد لوگ دیکھ لیں مجھے بولیں مولوی صاحب والے حدیث نہیں سکھایا کر، وہی بولتے بعض لوگ. تو لہٰذا آپ شریعت جس بات میں کشادگی دی نا، اس کشادگی میں آپ کا تشدد نہیں برتنا چاہیے. ہاتھ ناف کے اوپر بننا ہے، یہاں بنو اس کے اوپر بنو، ایسا مت بنو. دیکھ رہے ہیں آپ یہ دو چافا نہیں ہے، یہ ایسا رکھ لے کرتے بعض لوگ، اور ایسا ہاتھ اوپر رکھتا بن جائے پورا چہرہ اوپر اٹھ جاتا، وہ بھی نہیں. تو آپ سنت پر عمل کرو مگر پورے ہوش حواس کے ساتھ. نبی کیسا کرے، صحابہ کیسا کرے، ویسے نماز پڑھو. اپنی عقل میں جو اچھا ہے بولا تو ہمارے بدعت میں کچھ تو فرق رہنا چاہیے. لہٰذا کچھ باتیں آپ کے سامنے بتانا چاہتے تھے. اور میں ہر جگہ جہاں بھی جاتا ہوں ہماری نمازوں میں جو غلطی ہے وہ غلطی انشاءاللہ بتا دیے تو پورے زمین میں نبی کی طرح صحابہ کی طرح نماز پڑھنے والے انشاءاللہ سلفی جماعت کے لوگ ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہماری دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے نمازوں کی اصلاح کرنے توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو نمازیں ویسے پڑھنے عطا فرمائے جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے.